بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے کل کا بقیہ حصہ۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت امام المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زینب سے 3 سال چھوٹی تھیں۔ نہایت حسین و جمیلہ اور موضوع اندام خاتون تھیں۔ انہوں نے آغاز نبوت میں اپنی والدہ محترمہ اور بہنوں کے ساتھ اپنے والد محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت اسلام کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منجلی صاحبزادیاں سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کے بیٹوں عتبہ اور عتیبہ سے بیاہی گئی تھیں، لیکن ہنوز رخصتی کی نوبت نہ آئی تھی کہ ابو لہب آپ کا دشمن ہو گیا اور اس نے اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دے دو۔ انہوں نے طلاق دے دی۔ اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مشرف با اسلام ہو چکے تھے۔ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ رقیہ کو ان کی زوجیت میں دے دیا۔ کچھ مدت کے بعد سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حبشہ کو ہجرت کی۔ حبشہ میں چند سال قیام کرنے کے بعد حضرت عثمان اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک غلط اطلاع کی بنا پر مکہ معظمہ کو مراجعت کی، لیکن اس کے بعد تھوڑے دن مکہ مکرمہ میں رہ کر دونوں ہجرت فرمائے مدینہ منورہ ہو گئے۔ ہجرت کے دوسرے سال جب صحابہ کرام مکہ کے قریشی ادائے دین کے مقابلے میں مدینہ منورہ سے بدر کے میدان جنگ میں جانے والے تھے، اس وقت حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا خسرہ کی بیماری میں مبتلا ہوئیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بدر جاتے وقت حضرت عثمان غنی اور اپنے متمنہ کے فرزند حضرت اسامہ کو ان کی تیمارداری کے لیے مدینہ منورہ چھوڑ گئے۔ جس وقت بدر کے میدان حرب میں اسلام اور کفر باہم متصادم تھے، حضرت رقیہ نے اپنے جان شیریں جہاں آفرین کے سپرد کر دی۔ جب سیدہ رقیہ کی قبر پر مٹی ڈالی جا رہی تھی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے تکبیر کی آواز سنی اور حضرت اسامہ سے فرمایا کہ ذرا معلوم کرو کہ یہ صدائے تکبیر کیسی ہے۔ وہ اٹھ کر چاروں طرف دیکھنے لگے۔ اتنے میں ان کے والد محترم حضرت زید بن حارثہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جدہ پر سوار ہو کر اس بشارت کے ساتھ مدینہ منورہ کے قبرستان میں آ پہنچے کہ لشکر اسلام نے قریش کو شکست دی ہے۔ جب آپ بدر سے مراجعت فرمانے کے بعد سیدہ رقیہ کی قبر پر تشریف لائے تو حضرت کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بہن کی قبر کے کنارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں بیٹھ کر رونے لگیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رضائے مبارک کے کناروں سے ان کے آنسو پونچھتے جاتے تھے۔ قیام حبشہ کے دوران میں سیدہ رقیہ کے بطن سے ایک فرزند متولد ہوا جس کا نام عبداللہ رکھا گیا۔ انہی کے نام سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو عبداللہ سے مشہور ہوئی۔ یہ صاحبزادے بھی 6 ہی سال کے ہوئے تھے کہ ایک مرغ نے آنکھ میں چونچ مار دی جس سے تمام چہرہ ورم آ گیا۔ آخر اسی صدمہ سے سن 4 ہجری میں ان کا وصال ہو گیا۔ حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور حضرت عثمان غنی نے انہیں قبر میں اتارا۔ حضرت کلثوم بنت سید البشر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ رقیہ سے چھوٹی تھی۔ نبی پاک نے اہل بیت اطہار کو مکہ معظمہ ہی میں چھوڑ کر ہجرت فرمائی تھی۔ آخر جب مدینہ منورہ میں مسجد کے ساتھ حجرے تعمیر ہو گئے اور آپ نے اپنے اہل بیت کو مدینہ بلا بھیجا تو حضرت ام کلثوم ام المومنین حضرت سودا کے ہمراہ روانہ ہو گئیں۔ چنانچہ حضرت فاطمہ الزہرا بھی انہی کے ساتھ تھیں۔ جب 2 ہجری میں سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا روضہ رضوان کو چلی گئیں اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مغموم رہنے لگے تو جبریل امین نے رب الجلیل کی طرف سے یہ حکم پہنچایا کہ ام کلثوم کو عثمان کے عقد میں دے دے۔
اس کے بعد جب حضرت عثمان آستانہ نبوت میں حاضر ہوئے تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عثمان کیا وجہ ہے کہ تم کو ورطہ غم میں مستغرق پاتا ہوں؟ انہوں نے گزارش کی، یا رسول اللہ، آپ کی صاحبزادی کی وفات سے میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو رشتہ قرابت وابستہ تھا وہ منقطع ہو گیا ہے، اب کوئی فلاح دکھائی نہیں دیتی۔ آپ نے فرمایا، سلی رکھو، مجھے جبریل نے بارگاہ رب العالمین سے یہ حکم پہنچایا ہے کہ اپنی بیٹی ام کلثوم کو اسی مہر پر جو رقیہ کا تھا تمہارے عقد میں دے دو۔ چنانچہ آپ نے ربیع الاول 3 ہجری حضرت ام کلثوم کو جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے عقد میں دے دیا۔ اس طرح یکے بار دیگرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں ان کے نکاح میں آئیں، اور دنیا میں صرف عثمان غنی کو یہ خصوصیت تھی، ورنہ اس سے پہلے کسی بشر کو یہ شرف نصیب نہیں ہوا تھا کہ کسی نبی کی 2 صاحبزادیاں اس کی زوجیت میں آئی ہوں۔ اس بنا پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ذو النورین کہتے ہیں، اور پھر جب ام کلثوم بھی رحلت فرما گئیں تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عثمان غنی سے فرمایا، اگر میری 10 لڑکیاں ہوتی تو یکے بعد دیگرے عثمان کی زوجیت میں دے دیتا۔ اس سے پیشتر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جناب علی المرتضیٰ سے بیاہی جا چکی تھی، ورنہ جیسا کہ ارشاد نبوی سے ثابت ہوتا ہے کہ عثمان غنی کو ان کی زوجیت کا شرف بھی ضرور حاصل ہوتا۔ یہاں ضمناً یہ بات بھی مناسب ہے کہ حضرت عثمان غنی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن کے بیٹے تھے۔ حضرت ام کلثوم 5 سال تک بیاہی رہیں لیکن کوئی اولاد نہ ہوئی۔ آخر شعبان 9 ہجری میں عالم آخرت ہوئیں۔ حضرت جعفر تیار کی بیوی محترمہ اسما بنت امیس اور صفیہ بنت عبد الملک اور چند انصاری خواتین نے غسل دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی اور حضرت علی المرتضیٰ، فضل بن عباس اور اسامہ بن زید نے قبر میں اتارا۔ حضور سرور کائنات کے خادم خاص حضرت انس کا بیان ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیدہ ام کلثوم کی وفات سے سخت صدمہ پہنچا۔ ہم ان کے جنازہ پر حاضر ہوئے اور دیکھا کہ آپ قبر کے پاس بیٹھے ہیں اور آپ کی آنکھیں اشک بار ہیں۔ معزز سامعین، آج کا موضوع ابھی باقی ہے، انشاءاللہ کل ادھر سے دوبارہ شروع کریں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔